وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء کرام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت دنیا اسلام کی عظیم الشان علمی، عملی اور روحانی شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے، جس کے دم قدم سے ہندوستان میں ایمان و اسلام کی بہار قائم ہے، جس ذات نے پیار کا ساغر بن کر پیاسوں کی پیاس بجھائی، محبت اور شفقت کا سمندر بن کر لوگوں کے دلوں میں ایمان کا جام اڈیل دیا، جس نے اپنے پاکیزہ کردار، اعلیٰ اخلاق اور بے مثال گفتار سے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا، جو اہل ہند کے لیے اللہ کی طرف سے ابر رحمت ہے، اس کی عظیم نعمت ہے، وقار ہندوستان ہے، فخر ہندوستان ہے، بلکہ قلب ہندوستان ہے، جس ذات نے تاریکیوں کو دور کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی، سیاہ دلوں کو جس نے اجالا بخشا، گمراہوں کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا، جس کے فضائل، جس کے کمالات اور جس کی خوبیوں کا تذکرہ 800 سال سے صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پوری دنیا اس کی عظمت کے ڈنکے سے گونج رہی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہستی ہمارے ہندوستان میں ہے، ہمیں ناز ہے کہ وہ ہمارے ہند میں جلوہ گر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ایسی لاجواب ہستی نے ہندوستان کو شرف بخشا اور ہندوستان کا وقار آسمان سے بھی زیادہ بلند کر دیا۔ رب تعالیٰ اس عظیم ہستی کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اسی درمیان شاندار لب و لہجے کے مالک دو مشہور نعت خوانوں کی نعت خوانی سے آپ نے اپنے قلب و جگر کو گرمایا۔ کچھ دیر مجھے بھی آپ برداشت کریں، ٹائم ہو چکا ہے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔
غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات کی جگہ پر کوئی اور محاورہ تیار کرنا پڑے گا کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، منہ ہے ہی نہیں اور بڑی بات کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب تو نبی رسول اور ولی پر گفتگو کرنے کے بجائے ڈائریکٹ لوگ خدا پر چڑھنے لگے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آدمی اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا ہے اور اس ہستی کے بارے میں بحث کرتا ہے جس کو عقل انسانی کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی مخلوقات میں سب سے عظیم، سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمت نے انسان کا ایک دشمن بھی بنا دیا جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تفصیل آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، اللہ تعالی نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ، دربار سے بھاگ جاؤ، فإنک رجیم، اس لیے کہ تو مردود بارگاہ ہے۔ وہ مردود بارگاہ ہو گیا، رادہ درگاہ ہو گیا، ذلیل و رسوا کر دیا گیا، مگر اس بے وقوف نے جرات یہ دکھائی کہ اللہ سے عرض کی مولا مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے جس بندے کو چاہوں گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے یہ طاقت، یہ مہلت دی گئی، لیکن یاد رکھنا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا قابو کبھی نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ شیطان کو یہ بھی طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو آدمی کے سامنے پیش کر دے۔ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، گدھے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، گھوڑے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ایک بزرگ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، ظالم کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ہر طرح کی طاقت اسے ملی ہوئی ہے۔ شیطان کو یہ قوت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا اس نے انسانوں کو ورغلانا شروع کیا، سب پر تو قابو نہیں چل سکا مگر کچھ پر اس کا کنٹرول ہو گیا، اور جب اس کا کنٹرول کچھ پر ہوا تو اس نے انسانوں کی ایک ٹولی بنا لی۔ اس ٹولی کے ذمہ یہ کام کہ ہر برائی کو پھیلائے، ہر بد کو اچھا بنا کر کے پیش کرے، اور معاشرے میں، سماج میں قتل و غارت گری، ظلم اور ناانصافی، بدعات و خرافات،
گمراہی اور بدعقیدگی کو پھیلائے، یہ اس کا کام ہوا۔ شیطان کو جب ایک ٹولی مل گئی انسانوں کی، تو اب انسانوں کے بیچ میں رہ کر اس ٹولی نے ادھم مچانا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گمراہی اور بدعقیدگی پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ پوری دنیا کفر اور گمراہی کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ چند کو چھوڑ کر پوری دنیا گمراہی کی تاریکی میں غرق ہو گئی، پوری دنیا جہالت کی نگری بن گئی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ جو لوگ گمراہی کے دلدل میں تھے ان کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ہی سالوں میں ایک ایسی مقدس جماعت تیار ہو گئی جسے ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ان کا حال یہ کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پیاری جماعت ہے جس سے بہتر قیامت تک کوئی جماعت نہیں پیدا ہو سکتی۔ بے شک یہ پاکیزہ جماعت ہے کہ ان جیسی وفادار جماعت کوئی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ان کی وفاداری، ان کی جانثاری، ان کا جذبہ، ان کی محبت، رسول پاک سے ان کی غلامی کا رشتہ اتنا مضبوط کہ انہوں نے ایک چیز اپنی نگاہوں کے سامنے رکھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مکے میں ہمارا گھر ہے چھوٹ نہ جائے۔ انہوں نے یہ نہیں جانا یہ میرا بیٹا ہے کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ میری بیوی یا بیٹی ہے کہیں مجھ سے الگ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ میرے خاندان کا ہے کہیں الگ نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا میرا مال کہیں لٹ نہ جائے۔ نبی کی وفاداری کی بدولت، نبی کی وفاداری کے بدلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان ہی لوگ لے لیں۔ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، جدھر بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے۔ مدینے کی طرف رسول پاک نے رخ کیا تو صدیق اکبر بھی اسی طرف، عمر فاروق بھی اسی طرف، عثمان غنی بھی اسی طرف، مولائے کائنات بھی اسی طرف۔ صلیب و دار سہی، دشت و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانثار چلے۔ ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ یہ میرا کھیت ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا تو اس ذات کو دیکھا جس کے صدقے میں اللہ نے بیٹی بھی دی ہے اور بیٹا بھی دیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے ہر نعمت عطا کی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اس نعمت کے قدموں سے لگے رہے تو دولت بھی ہاتھ رہے گی، علم بھی ہاتھ رہے گا، عزت بھی ہاتھ رہے گی، وقار بھی ہاتھ رہے گا۔ مصطفیٰ ملے تو کائنات مل جائے گی، مصطفیٰ چھوٹیں گے تو سب کچھ۔ ان کے سامنے یہ چیز رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شرق و غرب میں ان کی عظمت کا سکہ چلنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے جو آواز حرمین طیبین سے اٹھی تھی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی،
پوری دنیا میں قال اللہ قال رسول کی آواز بلند ہونے لگی، منبر و محراب سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ جس طرف دیکھیے دنیا کے مختلف خطوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی ایک اچھی خاصی تعداد تیار ہو گئی، مگر ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے، ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس عظیم ملک کے لیے میرے مصطفیٰ نے اپنا اسپیشل تحفہ بھیجا ہے، جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز کا ایک لقب عطائے رسول ہے، یعنی یہ کسی دنیا دار کی عطا نہیں ہے، یہ احمد مختار کی عطا ہے۔ اس لیے دنیا دار تو ختم ہو جائے گا، نہ مصطفیٰ کا کردار ختم ہوگا، نہ ان کا یہ عظیم تحفہ۔ 800 سال سے پوری دنیا کے اندر جس کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے وہ سیدنا خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، اپنا ہو یا بیگانہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ محفل میں آ کے تو کوئی بیٹھے، دربار میں کوئی آ کے اپنا ہاتھ تو پھیلائے۔ ہمارے بزرگوں کا کردار یہ رہا ہے، کوئی بھی ہو آئے ہم اس کو لوٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے دل کی دنیا کو بدل کر کے اسے نور علی نور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ چنانچہ تھوڑی دیر اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیے، چونکہ اعلیٰ حضرت کی بات بڑی معتبر ہوتی ہے، بڑی مستند ہوتی ہے۔ زمین ٹلت زماں ٹلت مگر قول احمد رضا نمی ٹلت، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہاڑ بھی اگر سامنے آئے تو اسے بھی چکنا چور ہو جانا ہے۔ ایسی مستحکم باتیں امام احمد رضا کی ہوتی ہیں کہ ہلانے والے خود ہل جاتے ہیں، مگر ان کی تحقیق کو کوئی ہلانے کی جرات نہیں پاتا ہے۔ آئیے اس امام احمد رضا کی بارگاہ میں چلے، مجلس سجی ہوئی ہے، علماء کا جمع غفیر ہے اور سرکار خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مجدد کی بارگاہ میں سیدنا خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی دوران ذکر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے برادر محترم کے ایک بھائی تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بیان کیا کہ میں اجمیر معلیٰ گیا۔ آج کی طرح اس زمانے میں صحن میں بہترین پتھر نہیں لگا ہوا تھا، پتھر کی بجائے وہاں کنکر اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے پڑے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے سامنے اس احاطے میں جہاں کنکر اور پتھر پڑے ہوئے ہیں وہیں پر لیٹا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہیں پر وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے جسم میں اتنی پھنسیاں ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے یہی کہہ رہا ہے خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن وہاں رہنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو 3 دن سے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پھیلا کر کے ہاتھ مانگ رہا تھا خواجہ اگن لگی ہے، خواجہ اگن لگی ہے، سب کی آنکھوں نے دیکھا کہ تیسرے دن اس کے جسم کی ساری پھنسیاں ختم ہو گئی ہیں اور خدا کے کرم سے وہ شفا یاب۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بھاگلپور بہار کے ایک غریب آدمی کا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال پہنچتا تھا کہاں؟ اجمیر شریف، ہر سال پہنچتا تھا۔ رئیس نے، بھاگلپور کے ایک رئیس نے دیکھا کہ میرا یہ ساتھی اور جا رہا ہر سال اجمیر شریف۔ رئیس سے بھاگلپور نے کیا کہا وہاں کیا ملتا ہے کہ تم جا رہے ہو؟ پہلے بھی غریب تھے اب بھی غریب ہو، دیتے کیا ہے خواجہ، پیسہ ضائع کیوں کرتے ہو؟ اس غریب نے کہا کہ خواجہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ کہا کچھ تو نہیں دکھ رہا ہے، کہا آپ بھی چلیے ساتھ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رئیس بھاگلپور غریب کے ساتھ آیا،
اور جب اجمیر معلیٰ پہنچا، احاطہ شریف کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کا چکر لگا رہا، اور کیا کہتا ہے؟ خواجہ 5 روپیہ لوں گا، ایک شخص سے۔ کتنا یقین تھا اس کو، اتنا یقین اگر ہم اور آپ کو ہو جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے یقیناً مل جائے گا۔ اس قدر یقین تھا اس کو، کہتا ہے خواجہ 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، 5 روپیہ لوں گا، ایک شخص سے لوں گا، اور وہ چکر لگا رہا ہے مزار شریف کا۔ یہ جناب کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ ابھی مزہ آئے گا، خواجہ صاحب تو قبر سے نکل کر کے آئیں گے نہیں دینے کے لیے، ابھی اس غریب کو میں سمجھا دوں گا کہ کبھی مت آنا اب اجمیر معلیٰ۔ بہت دیر ہو گئی، رئیس سے بھاگلپور نے اس غریب سے کہا کہ چلو تھوڑا ٹہل کے آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک چیخے گا۔ گھوم پھر کر کے پھر اسی کے پاس رئیس سے بھاگلپور اس غریب کو لے کر آیا۔ ابھی بھی وہ فقیر چکر لگا کر کے یہی بول رہا ہے، خواجہ 5 روپیہ لوں گا، 1 گھنٹے کے اندر لوں گا، اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ اعلیٰ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رئیس سے بھاگلپور جلال میں آ کر کے 5 کا نوٹ جیب سے نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد کہتا ہے، لے خواجہ کیا دیں گے، میں تجھ کو دے رہا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں 5 روپیہ لیا اور کہا، خواجہ تیرے بلیہاری، دلوایا تو کیسے خبیث سے، دلوایا تو کیسے خبیث سے۔ اس کا مطلب ہے خواجہ کی شان تو بہت بڑی ہے، خواجہ کے در کے فقیر بھی لوگوں کے دل کی بات کو جان لیا کرتے ہیں، ان کے در کے غلام بھی جانتے ہیں کہ کون یہاں پر اچھی عقیدت لے کر کے آیا ہے اور کون مردود عقیدت لے کر کے آیا ہے۔ جب خواجہ کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے خواجہ کی شان کیا ہوگی؟ اور خواجہ جو اولیاء ہند کے سردار ہیں، جب ان کا یہ رتبہ ہے، میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہے میرے خواجہ غریب نواز۔ ہندوستان میں جب آپ تشریف فرما ہوئے، اس وقت آپ نے محبت کا جام پلانا شروع کیا، اور اس طرح سے لوگوں کو محبت کا جام پلایا، اس طرح سے آپ نے لوگوں کو شفقت و پیار کا جام پلایا کہ جو آتا گیا دامن سے وابستہ ہوتا گیا، جو آتا گیا دامن سے وابستہ ہوتا گیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لیا کہ مار مار کر کے مسلمان بنایا گیا ہے۔ سب لوگ خواجہ غریب نواز کے بارے میں متفقہ یہ بات کہتے ہیں، انہوں نے نہ تلوار چلائی، نہ انہوں نے جنگ کی، نہ انہوں نے لاٹھی چلائی، پھر بھی ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ یہ ان کی سچائی تھی، ان کی زبان کی تاثیر تھی، ان کے کردار تھا، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی برکت تھی، ان کا یہ رتبہ تھا کہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جو پیار کا پیغام دیا، اسلام محبت کا، اللہ رسول سے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ جاتی ہے، اس کے دل میں مخلوق خدا کی طرف سے بھی نرمی آ جاتی ہے۔ اللہ رسول کی محبت کا جام حضور خواجہ غریب نواز نے جب پلانا شروع کیا تو اپنا آیا تو بن گیا، بیگانہ آیا تو ان کا ہو گیا۔ نہ انہوں نے تلوار چلائی، نہ انہوں نے لاٹھی اور فرسے سے کسی کو مسلمان کیا، ہاں اپنے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے دل کو گھائل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے سچے غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے یہ کہ آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے۔ ہمیں سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اسلام کی برکت، ایمان کی دولت، پاکیزہ زندگی گزارنے کا شعور، ایک انسان کو اچھا انسان بن کر کے رہنے کا طریقہ، یہ حضور خواجہ غریب نواز نے ہمیں عطا کیا۔
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی کرامتوں کے ذریعہ بھی لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا۔ یہ حضرات اللہ کی طرف سے اسپیشل طاقت لے کر آتے ہیں کہ ظاہری گفتار بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور باطنی کردار بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر ڈھٹائی کوئی دکھائے گا، پانی نہیں پینے دے گا، تو روحانی طاقت سے اس کا بھی مزہ چکھا دیا جائے گا، اور اگر کوئی مارنے کی کوشش کرے گا تو کھڑاؤں اڑا کر کے اس کا بھی دماغ صحیح کر دیا جائے گا۔ یہ ساری کرامتیں ہیں، مگر اصل خواجہ غریب نواز کا وہ پاکیزہ کردار تھا، وہ پاکیزہ تعلیمات تھی جس نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا اور لوگ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا ہندوستان پر احسان ہے۔ مادی اعتبار سے دیکھیے، اجمیر شریف میں چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم، سکھ ہو، چاہے عیسائی، خواجہ غریب نواز کے عرس پہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ کل مجھ کو ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت ہوٹل میں گئے تو ایک کمرے جس میں 8 لوگوں کے رہنے کا انتظام ہے 90,000 روپیہ لے رہا ہے، تب 3 دن کے لیے وہ روم دے رہا ہے۔ ایک روم 90,000، 1 لاکھ کا آدمی 3 دن کے لیے دیتا ہے۔ یہ میرے خواجہ کی برکت نہیں ہے تو اور کس کی برکت ہے؟ خواجہ دنیا بھی دے رہے ہیں، خواجہ دین بھی۔ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر۔ یہ تو لوگوں کا فائدہ ہوا، اور بتائیے گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہوا؟ نہ جانے کئی لاکھ لوگ ٹرین کا ٹکٹ لے کے پہنچے، نہ جانے کتنے ہزار لوگ بسوں کا کرایہ دے کر کے گئے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے کہ جنہوں نے گورنمنٹ کے کھاتے میں ٹیکس جمع کیا۔ تو گویا میرے خواجہ پبلک کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک انگریز بہت پہلے ہندوستان آیا تو اس نے دیکھ کر کے خواجہ غریب نواز کے آستانے کو کیا کہا؟ اس نے اپنی ڈائری میں جو نوٹ کیا ہے اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں جب ہندوستان پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں 2 حکومت ہے، 2 سرکار چل رہی ہے، ایک کا پائے تخت تو دلی میں ہے اور دوسرے کا پائے تخت اجمیر میں ہے، جو وہاں بیٹھ کر کے ہندوستانیوں کے دل پر کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے خواجہ غریب نواز کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت بہت برستی ہے اور بندہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب میں تفصیل سے ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لگایا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے مختلف مقامات کی نشاندہی کی، مثلاً حرم شریف ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں کہ بندہ جہاں دعا کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں ایک مقام پر لکھا، اور ہندوستان میں بھی ایسی جگہیں ہیں کہ بندہ اگر وہاں دعا کرے صدق دل سے تو رب اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ہندوستان میں کون سا مقام ہے کہ جہاں پر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے کہ بندہ اگر صدق دل سے دعا کر لے تو رب اپنے اس محبوب بندے کے ذریعہ اس آدمی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی، کوئی کہہ رہا جانا شرک ہے، کوئی کہہ رہا جانا بدعت ہے، کوئی کہہ رہا ان سے نہیں مانگنا چاہیے، کوئی کہہ رہا مانگنا شرک ہے، سب پکے جا رہے ہیں، مگر وہی دھوم اب بھی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، نہ جانے کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، مگر خواجہ غریب نواز کل بھی فیض و برکات تقسیم کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کون سا عرس ہے؟ 814واں
یعنی گویا خواجہ غریب نواز کا عرس کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 814 سال، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے پہلے بہرائچ شریف حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتے ہوئے جانتے ہیں کتنے دن ہوئے؟ 1000 سال سے اوپر، 1000 سال سے اوپر سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ، اور 800 سے کچھ کم حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس۔ نہیں سمجھا آپ نے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلی کے مولانا احمد رضا نے نکالا ہے۔ 800 سال پہلے نہ اعلیٰ حضرت تھے، نہ مفتی اعظم تھے، نہ حافظ ملت تھے، نہ صدر الشریعہ تھے۔ 800 سال پہلے یہ اعلیٰ حضرت کیسے عرس کرنے لگے؟ کہتے ہو کہ یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ سن لو، یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ بریلوی وہی ہیں جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں، اور یا تو یہ کہہ دو کہ بریلوی جو کرتے ہیں وہی بزرگ بھی کرتے تھے۔ چاہے ادھر سے کہو چاہے ادھر سے کہو، حق ہمارے ہی ساتھ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ خدا کا شکر ہے ہم اپنے بزرگوں سے ہٹے نہیں ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور جو بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا انشاءاللہ جنت کی بہاریں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز بتائیے رافضی تھے کہ وہابی تھے کہ مولائی تھے کہ صلح کلی تھے؟ کیا تھے بتائیے، بتاؤ بھیا کیا تھے؟ میں اگر آپ نہیں بولیں گے تو بولوں گا، میں بولتا ہی ہوں، مجھے بولنے سے کوئی روکتا نہیں ہے۔ میں شریعت کی بات تو بتاتا ہوں، چونکہ سیاست میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں وہ جانتا ہی نہیں ہوں۔ دین کو میں پڑھتا ہوں وہی میں جانتا ہوں، اس لیے میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں میرے خواجہ غریب نواز سنی صحیح عقیدہ تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز غیر مقلد نہیں تھے بلکہ مقلد تھے۔ میرے خواجہ غریب نواز حنفی تھے، وہ سنی تھے، وہ حنفی تھے، وہ چشتی تھے، وہ اپنے شیخ سے مرید تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیری مریدی یہ بدعت نہیں ہے، یہ میرے خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے۔ تقلید یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ سنیت پر قائم رہنا یہ بدعتی ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ جنتی ہونے کی۔ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کچھ کہے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں سب سے بھیانک جگہ یہ دنیا نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دردناک، خوفناک، وحشتناک، خطرناک میدان ابھی آنے والا ہے جس کو قیامت کہتے ہیں، جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس قیامت کی گھڑی میں بھی الحمدللہ ہم لوگ مطمئن رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن بریلوی فرماتے ڈھونڈائی کریں، ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ تو جو نبی کے دامن میں چھپ جائے گا جب وہ میدان محشر میں نو ٹینشن، تو یہاں اس کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے، اور جو یہ فرقہ بندیاں ٹولیاں جو آ رہی ہیں، بھات بھات کے نظریات لے کر کے جو لوگ آ رہے ہیں، اپنے کانوں کو ان سے بند رکھیے، اپنی آنکھوں کو بند رکھیے۔ آپ نے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث، کیا کیا کہوں میں، یہ کیا کیا تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان، ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا، شیطان پہنچ گیا۔ یاد رکھیے گا شیطان چاہتا ہے کہ مرتے وقت آدمی کفر پر جائے تاکہ اسی کے ساتھ وہ بھی وہاں جلایا جائے، چاہتا ہے کہ جہنم میں جلے، چاہتا ہے کہ یہ کفر کر کے جائے۔ حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا۔
پہنچا، کہا راضی تم نے زندگی بھر مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، مکالمہ کیا، لوگوں سے بحثیں کی، کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام راضی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے فوراً دلیل دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ دلیل کمزور ہے، ذرا اور کوئی دلیل دو۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی۔ شیطان سب کو کاٹتا گیا، سب کو کاٹتا گیا۔ کہا یہ دلیل کمزور ہے، یہ دلیل، اور کوئی دلیل دو، اور کوئی دلیل۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام راضی نے تقریباً 360 دلیلیں دی کہ خدا ایک ہے، اور ساری دلیلوں کا وہ جواب دیتا گیا۔ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں دور عبادت میں مشغول تھے۔ مرید کی طرف توجہ فرمائی اور دیکھا کہ مرید کو شیطان ورغلانے میں مصروف ہے۔ امام راضی کے انتقال کا وقت قریب ہے اور شیطان انہیں پریشان کر رہا ہے۔ آپ کے پورے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں سے فرمایا اے راضی تو اس سے اس وقت کیوں بحث کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کہتا ہے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ کہتے میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ امام راضی نے ان کی گفتگو کی طرف توجہ کی اور فوراً آپ نے شیطان سے کہا ہٹ جا شیطان میری نظروں کے سامنے سے، تو آخری وقت میں مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے، ہٹ جا میرے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ میں آپ سے بھی یہی کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی اگر کہے کہ صدیق اکبر سب سے افضل نہیں ہے تو کہہ دو ہٹ جا میرے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر کو تسلیم کرتا ہوں۔ کوئی اگر کہے ارے اہل سنت حق پر نہیں ہے، کہہ دیجئے ہٹ جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے مذہب حق اہل سنت و جماعت کو سمجھتا ہوں۔ کوئی کہے خواجہ کچھ نہیں دیتے ہیں، کہہ دیجئے ہٹ جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، تاج الفقہاء خواجہ غریب نواز۔ یہ پیغام آپ کے لیے ہے، ورنہ جب بحث کی بات آئے گی تو یہ حضرات موجود ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ سانپ کے بل میں ہر شخص کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جو منتر جانے اسی کو ڈالنا چاہیے، اور اگر آپ ڈالیں گے تو ڈس لیے جائیں گے، پھر جان چلی جائے گی۔ جو منتر جانتا ہے وہ جب ہاتھ ڈالے گا اور سانپ اس کو کاٹنا چاہے گا تو یہ خود ہی اس کا منہ مروڑ دے گا۔ اس لیے ہر ایک کو بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام علماء، اور وہ بھی علماء میں جو علم کلام اور علم عقائد سے آگاہ ہو، ان کا کام ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک صاحب کہہ رہے تھے اختر مفتی صاحب ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم نے 150 مناظرہ کیا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو 150 مناظرے کا دعویٰ کرتا تھا وہ جاہل مطلق نظر آیا، اور کہنا پڑا کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت کا درس دیا ہے، جھگڑے لڑائی سے دور رہ کر کے دین کی بات کو پہنچانے کا جو سبق دیا ہے، اللہ و رسول کی محبت کا جو درس دیا ہے، ایک پاکیزہ ماحول میں زندگی گزارنے کا جو سبق دیا ہے، ایک انسان کو انسان بن کر رہنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ دنیا آپ کو کیا کہتی ہے اس سے کوئی آپ کو مطلب نہیں ہے۔ دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے۔ یہ تو میدان محشر میں سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ میدان محشر میں دیکھا جائے گا کہ کس کو جنت کی بہاریں استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں اور کون جہنم کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے۔
لیکن اتنا تو طے ہے جو تہذیب، جو کلچر، جو گفتگو، جو طریقہ، جو سلیقہ اللہ نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اس لیے نیکیاں کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اگر آپ نے ترجمہ اعلیٰ حضرت پڑھا تو دل کو بہت سکون ملے گا، اس لیے کہ قرآن کے ذریعہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مشکل حالات میں کیسے مسکرا کے رہا جاتا ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ پتہ چلے گا کہ میدان کربلا میں اپنی اولاد کو قربان کر کے بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے اس کے لیے مشکلات کیسی آتی ہے، لیکن وہ گھبراتے نہیں ہیں، فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ چاہے خشکی میں رہیں، چاہے دری میں رہیں، سمندر میں رہیں کہ بحر و بر میں رہیں، کہیں بھی رہیں، مگر خدا کسی سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو جب رزق دیتا ہے تو اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بھلا بھول کیسے سکتا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مشکلات میں بھی جس کی کشتی پار لگتی ہے وہ ایک صاحب ایمان۔ حضور خواجہ غریب نواز کو کہا پانی بند کرو، کہا بند کر دو، یہاں رہنے نہیں پاؤ گے، ٹھیک کوئی بات نہیں، ہٹاؤ یہاں سے اپنا ساز و سامان، ٹھیک ہے بھائی سن لے رہے ہیں، اونٹ لے کر کے آ گئے، اچھا بیٹھا دو تو بیٹھ گئے تو ہے نا۔ آپ سب کرامت واقعہ سنتے رہتے ہیں، یہ عرس اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ اپنے بزرگوں کے حالات کو آپ پڑھیں تو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے، آپ ان کی تعلیمات کو سنیں تاکہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو، آپ ان کے پاکیزہ کردار کو پڑھیں تاکہ آگے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے، آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دشمنوں کے بیچ میں بھی کیسے پیار کا ساغر جاری کر کے اور لوگوں کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز نے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے اور حضور خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی درگاہوں کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔